الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف حق تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے 3 جنوری عیسوی 2021 موتا وراچھا گاؤں کی اس جامع خوبصورت مسجد میں ہونے والے نکاح کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے جتنے حضرات مسجد میں ہیں وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں تاکہ ہمیں جتنی دیر بیٹھے ہیں اعتکاف کا اجر مل جائے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو فتنوں اور برائیوں کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک تو نکاح پڑھنا یہ سنت، اور مسجد میں پڑھنا یہ الگ سے سنت ہے، تو کتنی سنتیں ہو گئی؟ اب آپ سوچیں کتنا اجر مل گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور آخرت کا بنانا کتنا آسان ہے۔ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے در مختار۔ در مختار میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک 2 عبادتیں مشروع ہیں، 2 عبادتیں، اس میں ایک ایمان، ایک کیا ہے بولو؟ ایمان۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ دوسری عبادت نکاح، دوسری عبادت کیا ہے بولو؟ نکاح۔ کہ نکاح آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی سنت رہی، تمام نبیوں کی سنت رہی۔ آپ علیہ السلام نے تو عجیب فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے یہ شان دی، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا، نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ کائنات کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نکاح یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے، آپ علیہ السلام فرماتے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ نے نکاح کی طاقت دی ہے اور پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بزرگوں نے لکھا کہ جتنی عبادات ہیں وہ یا تو چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، یا چند دنوں کے لیے ہے۔ جیسے نماز چند منٹوں کی، روزہ چند گھنٹوں کا، اور حج چند دنوں کی عبادت۔ لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ جب سے وجود میں آئے قیامت تک، یعنی مرنے تک، اور مرنے کے بعد بھی یہ عبادت جاری رہتی ہے۔ مان لو کسی نے نکاح کیا 20 سال کی عمر میں، کتنی عمر میں بولو؟ 20 سال۔ اس کی وفات ہوئی 70 سال میں، 70، تو کتنے سال مل گئے؟ آپ بولتے ہوں گے کہ مول صاحب 70 پہ ہی ختم کر رہے ہیں۔ بھائی 80 بھی ہو سکتی، 90 بھی ہو سکتی، 100 بھی ہو سکتی، 116 بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، 70 میں تو آدمی پتہ نہیں بیچارہ کتنے صحابہ کا محتاج بن جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو لمبی عمر دے،
تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ۔ عمر کتنی ملی یہ مہتو کی چیز نہیں ہے، عمر کتنی ملی یہ اہم نہیں ہے، آپ کو جو زندگی ملی ہے آپ کیسے جی رہے ہیں یہ اصل چیز ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں 40، 45، 50 پر ختم ہو گئے، لیکن 50 سال ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ گجراتی میں بولتے ہیں کہ ہارو بو بھارے مانس ہتو، گیو اے گیو، بھائی بولتے نہیں بولتے، اینا جیو مانس تو وراچا میں پیدا જ નથી થયો۔ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ اس کے اخلاق، اس کا رہن سہن، اس کا کردار۔ انسان کی عمر چاہے تھوڑی ہو لیکن اس کو قیمتی بنانی چاہیے۔ کیسی بنانی چاہیے بولو؟ قیمتی۔ خیر، تو نکاح لمبے عرصے تک چلنے والی عبادت، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر کے صرف 10 دن باقی رہ جائیں۔ کتنے دن؟ بولو 10۔ تو میں تمنا کروں گا کہ بھئی جانے سے پہلے نکاح پڑھا دو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح میری پیشی ہو کہ میں نکاح والی عبادت سے متصف رہوں۔ معاذ بن جبل نامی جبل ہے، پہاڑ، معاذ بن جبل بڑے مضبوط صحابی گزرے، بڑے پیارے صحابی گزرے حضرت معاذ، اور آپ علیہ السلام جب وہ جا رہے تھے گورنر بن کر تو آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے، رخصت کیا اور نصیحتیں کی۔ وہ حضرت معاذ آپ کی 2 عورتیں تھیں اور دونوں تعاون میں انتقال کر گئی۔ جیسے آج کورونا ایک تعاون ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس بیماری سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم گجرات والے، بھارت والے بہت زیادہ امن میں ہے، اور اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اس وقت بریٹن میں، افریقہ میں جو بیماری عود کر کے آئی ہے، پھر سے لوٹ کر آئی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ حالات ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں ہمارے مشائخ بزرگان دین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ابھی میں 2 دن پہلے الہ آباد حضرت کے پاس تھا، حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جب زمین والوں پر بلا نازل ہو، آفت، کوئی بیماری، چاہے وہ کورونا ہو، تعاون ہو یا زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تو آپ فرماتے ہیں اس وقت دعا تمام لوگوں کے لیے کرنی چاہیے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی، اس لیے کہ ہم سارے ساتھ میں زمین پر ہیں اور سارے بلا میں مبتلا ہیں، تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو جو ہے ان مہلک بیماریوں سے، آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاذ بن جبل، ان کی 2 عورتیں دونوں تعاون میں انتقال کر گئی۔ اچھا، حضرت معاذ کو بھی تعاون لگا ہے، ان کو بھی تعاون لگا، پھر بھی وہ لوگوں سے درخواست کرتے تھے بھائی میرے لیے کوئی عورت دیکھو، میں تیسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا نکاح بولو؟ میں آپ کو مشورہ نہیں دیتا ہوں، وراثہ والے سمجھیں گے کہ مولانا ہم کو ترغیب دے کر گئے۔ ہمارا جو سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، وہ ایک ہی نکاح کو برداشت کرتا ہے، دوسرا نکاح ہمارے یہاں شاید گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ہمارے ایک استاد تھے، شیخ الحدیث صاحب تھے، جن سے ہم نے جلالین پڑھی، بخاری شریف پڑھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن میرے ایک ساتھی تھے، تو ان کو ایک بیوی تھی اور اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے حضرت شیخ کے پاس چلتے ہیں، تو میں کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ میری ان سے تھوڑی بے تکلفی تھی تو میں ان کو لے کر گیا، نام سراج تھا، تو حضرت فرمانے لگے عنایت کیوں آئے؟ میں نے حضرت یہ سراج کو اولاد نہیں ہے تو دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو تھوڑی دیر کیوں بیٹھے رہے؟ پھر وہ سراج بابا، جو ان کے الفاظ لوٹا رہا ہوں جو گجراتی میں بولے، او سراج بابا
તારી એક ખાલા મારાથી હચવાતી નથી કે તું બીજાની ફિકર में છે. तो हमारा समाज मुआशरा जिस तरह से हम है उसमें आप ये दुआ करें कि बस एक बीवी ही हमसे खुश रहे और हमें दुआ दे दे कि कोई कुछ भी कहे शौहर बहुत अच्छा है तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हैं. मैं आप सब एक कश्ती के सवार हैं और हमें घर के हालात मालूम है. हमारे हज़रत मौलाना अली यूसुफ कावी रहमतुल्लाह अलैह, ये आखिरी बात. मैं बारहा हज़रत के साथ निकाह की मजालिस में शरीक हुआ. दारुल कंठारिया के नायब मोहतमीम साहब और बड़े अल्लाह वाले थे. तो जब भी निकाह पढ़ाते थे तो हज़रत बहुत प्यारी नसीहत करते थे. हज़रत लोगों को पूछते थे कि भाई ये दुल्हा जो आज तैयार होकर सामने आकर बैठा है, हम इसको गुजराती ज़बान में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई गुजराती? नवसाह. क्या बोलते हैं? वो जब तक आता नहीं लोग बोलते हैं अजू 900 नहीं आई हो. नवसाह. अच्छा, नव और शाह ज़रा इसको समझें. ये दो लफ्ज़ हैं. नव एक मुस्तकिल लफ्ज़ है और शाह ये भी मुस्तकिल लफ्ज़ है. जैसे लव मैरिज, तो लव मुस्तकिल लफ्ज़ है, मैरिज मुस्तकिल लफ्ज़ है. हमारे अक्सर मशाइख कहते हैं कि लव मैरिज अक्सर देखो वो कामयाब नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह कोई कामयाब कर जाए तो उसको इनाम देना चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह. और उसकी वजह क्या है कि मैरिज अलग चीज़ है, लव यानी मोहब्बत अलग चीज़ है. तो मैरिज से पहले लव जितना था वो काम में आ गया. अब झगड़ों के लिए मैरिज बाकी था, मैरिज होते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं. अल्लाह ताला हम सबको खुशगवार इस देवाजी ज़िंदगी नसीब फरमाए. तो नव और शाह दो लफ्ज़ हैं. नव के माने नया, भाई नव के माने क्या है बोलो? नया. और शाह के माने बादशाह, शाह के माने बादशाह. तो ये क्या बन गए? अरे बोलो भाई, आज तो बोल तो कल मत बोलना. नया बादशाह क्या बन गया? नया बादशाह. नया बादशाह. अच्छा, हमारे हजरत फरमाते थे मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह कि भाई आज जब ये नए बादशाह बने हैं, अब निकाह होगा तो उनके निकाह में जो बच्ची औरत बन के आ रही है वो क्या बनेगी जी? पनियारी जी, नई रानी. क्या बनेगी? तो भाई नया बादशाह है तो नई रानी आएगी नहीं आएगी? हज़रत लतीफ़ नसीहत फरमाते थे कि देख बेटा, तू जैसे नया बादशाह बना, आने वाली बच्ची का ख्याल करना कि वो रानी बन के घर में रहे. क्या बन के घर में रहे? बोलो. कहीं वो घर पर आकर पनियारी न बनी जाए और उससे ये फील ना हो, ये महसूस ना हो कि इससे तो मैं अपने वालिद के घर पे खुश थी. जैसे एक लड़का अच्छा मकान पसंद करता है, जेब में चंद रुपये रहे पसंद करता है, अच्छे खाने पसंद करता है, अच्छा लिबास पसंद करता है. हमारे हजरत फरमाते थे निकाह करने वाले को चाहिए कि आने वाली औरत के लिए भी ये सारी चीज़ें पसंद करे. और जब निकाह करे तो नीयत दुरुस्त करे. नीयत क्या करे कि निकाह इबादत है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए निकाह करता हूँ. जब ये नीयत कर ली, भाई कर ली कि नहीं कर ली, इबादत है और क्या है? सुन्नत है. जब ये दो नीयतें कर ली तो अब ये 50 साल जिए, 80 साल जिए और 100 साल जिए, जितनी भी ज़िंदगी मिलेगी सारी ज़िंदगी इबादत में जा रही है. किस में जा रही? बोलो. इबादत में जा रही है, इबादत में जा रही है. हकीम अख्तर साहब लिखते हैं, जो लोग अपनी औरतों को खुश रखते हैं, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आप सबको तौफीक दे. जो लोग अपनी औरतों का ख्याल करते हैं, अपनी औरतों को खुश रखते हैं, उन्हें बेजा तकलीफ़ नहीं देते, तो आप फरमाते हैं
اللہ ان کی عمروں میں، ان کی روزیوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈال دیتا ہے بولو؟ بھئی ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں کہ عمر میں اور روزی میں برکت ہو؟ بھئی چاہتے نہیں چاہتے؟ تو کتنا آسان عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تہجد میں کھڑے رہنا، وہ تو اللہ جس کو توفیق دے، لیکن یہ تو آسان ہے۔ بھئی بیوی کو خوش رکھنا آسان ہے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے۔ اچھا ایک اور بات اچانک یاد آئی، سلمان بھائی دیر تو نہیں ہو رہی؟ ایک اور بات اچانک یاد آئی۔ بہت سے لوگ جو غلطی کر جاتے ہیں، بہت سے لوگ کبھی بھی زندگی میں اپنی عورت کے منہ پر، یعنی اس کے سامنے کبھی اس کے خاندان کے لوگوں کی برائی نہ کرو، کبھی بھی نہیں۔ تجربے کی بات ہے۔ بھئی ہماری بیوی ہمارے منہ پر ہمیں یوں کہے کہ تمہارے ابا ایسے ہیں، تمہاری اماں ایسی ہے، تمہارے چچا ایسے، تو ہم کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ بھلے ہم شاید زبان سے کوئی جواب نہ دے، لیکن دل آواز بنے گا، دل میں یہ چیز گھر کرتی ہے کہ اس نے میرے گھر والوں کی برائی کی۔ ٹھیک اسی طرح آنے والی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کسی نے اس کو اپنے پاس برسوں رکھا ہے اور اس کے گرتے آنسو اس نے برداشت نہیں کیے کہ میری بچی کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے، اب وہ کلیجے کا ٹکڑا آج نکاح کے واسطے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اگر نکاح مشروع نہ ہوتا اور نکاح مسنون نہ ہوتا، شاید کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے نہ کرتا۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت کا حصہ ہے، نکاح مسنون ہے، تو ایک باپ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو نکاح میں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بیٹی کا ہمیں خیال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آپ میں سے جو بھی عورت کو خوش رکھنا چاہتا ہے، آسان چیز بتلاتا ہوں، جب بھی موقع ملے اس کے منہ پر یوں کہو، تیرے والد بہت نیک ہے، تیری اماں کے اخلاق بہت اچھے۔ میں تجربے کی بات کہتا ہوں، آپ عمل کر کے دیکھو، اور اللہ توفیق دے تو 15 دن میں، مہینے میں جیب میں ہاتھ ڈالو، کبھی 500 روپے، کبھی 1000، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ہدیہ دو۔ کیا دو؟ ارے دوں گے کہ نہیں دوں گے؟ ہدیہ دو، ہدیہ دو۔ اچھا ہدیہ دینے والے بھی میں نے بعض شوہر دیکھے برابر دیتے، رمضان تو رمضان، لیکن اس کو پتہ ہے کہ 12 مہینے ہو گئے اور 500 کے حساب سے دیے۔ اب وہ عید کے موقع پر کوئی کام لائے گا کہ کپڑوں دھوانو مشین لیوانو છે، મારી પાસે 6000 તો છે، તઈ પાસે 6000 نہیں سمجھے؟ عورت کو ہدیہ دو، کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے، اور بعد میں حساب مت لو، بعد میں حساب بولو نہیں، بس اس کو دے دو اللہ کے خاطر۔ کیوں؟ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں، بھئی اس کے بھی تو بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں، کبھی اس کے چھوٹا بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، کبھی اس کی بھی خالہ پھوپھی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے میں اپنی طرف سے کچھ دوں، لیکن اس کی جیب میں ہو تو دے۔ تو شوہر اپنی بیوی کو کنگال نہ رکھے، کیا نہ رکھے بولو؟ اس کی جیب میں کچھ نہ کچھ رکھے۔ اگر آپ نے یہ 2 چیزیں کر لی، ایک بیوی کے منہ پر اس کے ماں باپ رشتہ داروں کی بھلائیاں بیان کرو، اور 2 کچھ نہ کچھ ہدیہ دو، واللہ میں کہتا ہوں عورت آپ کی کس میں رہے گی؟ ادھر دیکھو، مٹھی میں، کس میں رہے گی؟ اب تمہیں کوئی تعویذ کی ضرورت؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دلہا ہے عزیر صادق سردی، اور دلہن ہے عاتقہ آصف وراثی۔
ان کی طرف سے جو وکیل ہے وہ راجی آصف محمد. کون ہے بھائی؟ آپ ہی ہے. ماشاء اللہ. نکاح پڑھا دوں، اجازت ہے؟ گواہ ہے وہ راجی امتیاز محمد. آپ سنا آپ نے؟ دوسرے گواہ ہے وہ راجی سلیمان محمد. آپ ماشاء اللہ. مہر 21,000 روپیہ نقد. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اچھا تو بھائی عزیر وکیل صاحب نے اپنی وکالت سے ان دو شاہدوں کی شہادت سے اس مجلس کے روبرو مہر 21,000 روپیہ نقد کے عوض میں آٹے کا آصف کو آپ کے نکاح میں عورت بنا کر کے دیا. آپ نے قبول فرمایا. ماشاء اللہ. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے اس طرح برکت کی دعا دیتے تھے. بارک اللہ لک، اللہ اب نکاح پڑھنے والوں کو برکت دے. و بارک علیکما، اللہ ان دونوں میاں بیوی کو برکت دے. و جمع بینکما فی خیر، اللہ ان دونوں میاں بیوی کے جمع ہونے کو خیر اور برکت کا سبب بنائے. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین.
آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں میرے اللہ۔ سچ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ راضی ہو جایا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے عالی دربار میں، آپ کی چوکھٹ پر اے اللہ کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں اور کیسے کیسے نوجوانوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ابھی ہمارے بھائی نے جو نکاح پڑھا اے اللہ ان کے نکاح پڑھنے کو بے انتہا قبول فرما، اس نکاح میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ ازواج مطہرات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو محبتیں تھیں اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان پیدا فرما۔ اے اللہ ہر نکاح کرنے والا لڑکا نے ہر نکاح کرنے والی لڑکی چاہتے ہیں انہیں نکاح کے ذریعے خوشیاں ملے، آرام بھری زندگی ملے۔ اے اللہ آج اتنے سارے لوگ اس نئے جوڑے کے لیے آپ سے شفاعت کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس نئے جوڑے کو اس نکاح کی برکت سے قدم قدم پر خوشیاں نصیب فرما، انہیں قدم قدم پر عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اس نئے جوڑے کی نظر بد سے حفاظت فرما، آفات و بلیات اور پریشانیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسائل ہے۔ اے اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اے اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں اور کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں امن و سکون اور عافیت بھری زندگیاں نصیب فرما۔ اے اللہ کورونا مہاماری یقیناً آپ کی طرف سے ایک وبا ہے، آپ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اے اللہ اس کورونا میں ہمارے کیسے کیسے علماء مشائخ اور کیسے کیسے دوست احباب دنیا چھوڑ کر چل بسے۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، انہیں شہادت کا رتبہ نصیب فرما، اور اے اللہ اس وقت جہاں جہاں یہ مرض پھیل رہا ہے وہاں کے تمام باشندوں کی بھرپور حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑی پیاری بستی ہے، علماء اہل اللہ کی بستی ہے، اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، اس بستی کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے مالک۔ ہماری ان تمام دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام صحابہ، تابعین، تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے کیسے آپ کے برگزیدہ بندوں نے ہاتھ پھیلائے، جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند ہے اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آئے۔ اے اللہ ان کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
جی